نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حضرات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ رفع یدین کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ اہل سنت و جماعت ان کی 11ویاں مناتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کتاب کے اندر یہ آیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کتاب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہی نہیں، آپ کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ یہ فتاویٰ فیض رسول مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی 3 جلد کے اندر انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے کتاب العقائد کے اندر جو 3 جلد عقیدے کا بیان ہے، اس کے اندر انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے کہ کتاب بنیت الطالبین کی نسبت حضرت شیخ محقق کے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیال یہ ہے کہ اس سرے سے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہی نہیں، کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ کتاب بنیت الطالبین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف نہیں، مگر یہ نفی مجرد ہے۔ اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی کہ اس کتاب میں بعض مستحقین عذاب نے الحاق کر دیا ہے۔ فتاویٰ حدیثیہ کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا کہ خبردار دھوکہ مت کھانا، اس سے جو امام الانبیاء سردار اسلام مسلمین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں واقع ہوا، اسے اس کتاب میں حضور پر افطرا کر کے ایسے شخص نے بڑھا دیا ہے، ان قریب اللہ عز و جل اس سے بدلہ لے گا۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہے، یعنی کہ 2 محدثین کے نزدیک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حضرت ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہی نہیں۔ جب وہ تصنیف ہی نہیں، صحیح سند کے ساتھ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع یدین کرنا ثابت ہی نہیں، تو پھر کس طرح کی یہ بات یہ کی جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر مقام مرتبہ رکھتے ہیں تابعین کی جماعت، اور تابعین سے بڑھ کر مقام مرتبہ رکھتے ہیں تبع تابعین کی جماعت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تابعین کی جماعت رکھتے ہیں مقام مرتبہ بڑھ کر، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مرتبہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلا جو مرتبہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور پھر تابعین کا مرتبہ ہے، پھر تبع تابعین کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کا مرتبہ آتا ہے، اور تابعین کے متعلق تبع تابعین کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ رفع یدین شروع کے اندر صرف نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ان سے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ سنن نسائی کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف شروع نماز کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ پھر وہ کھڑے ہوئے
پہلی دفعہ جب نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور یہ جو روایت آئی ہوئی ہے حدیث کہ عبداللہ بن مبارک، اس کے اندر یہ راوی موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ قول ہے کہ ان کو فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی اس طرح کی چیز ثابت نہیں، حالانکہ یہ خود احادیث ان سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ شروع نماز کے اندر رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، اس طرح آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کیا میں تمہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ انہوں نے نماز ادا کی تو نماز کے صرف شروع کے اندر رفع یدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ امام ترمذی فرماتے اس بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک سے زیادہ اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اہل کوفہ کی بھی یہی رائے ہے کہ رفع یدین صرف شروع نماز کے اندر ہے، اس کے بعد رفع یدین نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شروع نماز کے اندر رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، پھر اس بات کو حدیث کو نہ ماننا اور خود کو کہنا کہ ہم پکے حدیث کو ماننے والے ہیں، تو یہ فرمانا کہ یہ سنت ہے اور اس کے اوپر اتنی شدت اختیار کر جانا کہ ایک سنت کے متعلق رفع یدین کرنے کے متعلق اس طرح کا مسئلہ بیان کر دینا کہ گویا کہ بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ اگر یہ بندہ رفع یدین نہیں کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، اتنی شدت اختیار کر جانے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ خود محدثین نے تصریح کی ہے کہ اس کے اندر رخصت ہے، اور امام ترمذی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی وہ بندے ہیں جو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دوسرے لوگ کیا سچ بول رہے ہیں؟ کہ ہرگز نہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ یہ دون لوگوں کے اپنے وہ دماغ خراب ہوئے ہیں جو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور پھر اتنی شدت اختیار کر جانا کہ یہ سنت ہے سنت ہے۔ یہ ایک سنت نظر آتی ہے، دوسری سنت کیوں نہیں نظر آتی؟ نماز فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے، نماز ظہر سے پہلے کی 4 سنت ہے، نماز ظہر فرض ادا کرنے کے بعد کی 4 سنت ہے، نماز عصر سے پہلے کی 4 سنت ہیں، نماز مغرب کے بعد کی 2 سنت ہیں اور 2 نفل ہیں، اور نماز عشاء کی پہلے کی 4 سنت ہیں، اور بعد کی وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فرض ضروری ہیں، صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور باقی سنت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ صرف ایک سنت کے اوپر اتنی شدت اختیار کر جانا کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے اگر بندہ رفع یدین نہیں کرے گا گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح کی وہ چیزیں بیان کرنا، کسی طرح بھی اتنی شدت اختیار کرنا، خود جب محدثین نے تصریح فرما دی، خود باب بنا دیا کہ اس کے اندر رخصت ہے، اگر بندہ رفع یدین نہیں بھی کرے گا، صرف شروع نماز کے اندر کرے گا تب بھی اس کی نماز جائز ہے، اور پھر باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے شروع نماز کے اندر رفع یدین کیا ہے۔ اور رہ گئی بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مقلد تھے، اگر انہوں نے کیا بھی ہے رفع یدین تو وہ مقلد ہونے کی حیثیت سے کیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ اور الحمدللہ جب اتنے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
وہ اتنا مقام رکھ کے، اتنا مرتبہ رکھ کے، اتنی کرامتیں ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا فضل و کرم ان کے اوپر اور اتنا علم ان کے پاس، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے پیروی اختیار کی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنے، ان کی ترجیحات کو انہوں نے مانا ہے۔ تو ہم بھی مقلد ہیں اور ہم اس معاملے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مقلد ہیں، جس طرح وہ مقلد ہیں اس طرح ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اس طرح تو ہم پھر حضرت داتا علی اجمیری کا عرس بھی کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی کرتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ بھی مناتے ہیں، اور سرکار سے بھی ثابت ہے کہ شروع کے اندر رفیدان کیا، بعد کے اندر نہیں کیا۔ صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے بھی ثابت ہے کہ شروع کے اندر رفیدان کیا، بعد کے اندر نہیں کیا۔ اور بہت سارے بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شروع کے اندر رفیدان کیا کرتے تھے، بعد کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔